السلام علیکم دوستو، ہمارا بھی ایک زمانہ تھا۔ 5ویں جماعت تک ہم سلیٹ پر جو لکھتے تھے اسے زبان سے چاٹ کر صاف کیا کرتے تھے۔ یوں کیلشیم کی کمی کبھی نہیں ہوئی ہمیں، پاس یا فیل، صرف یہی معلوم تھا کیونکہ فیصد سے ہم لا تعلق تھے۔ ٹیوشن ایک شرمناک بات تھی، نالائق بچے استاد کی کارکردگی پر سوالیہ نشان سمجھے جاتے تھے۔ کتابوں میں مور کا پنکھ رکھنے سے ہم ذہین ہوشیار ہو جائیں گے، یہ ہمارا اعتماد اور بھروسہ تھا۔ بیگ میں کتابیں سلیقے سے رکھنا سگھڑ پن اور باصلاحیت ہونے کا ثبوت ہوتا تھا۔ ہر سال نئی جماعت کی کتابوں کاپیوں پر کور چڑھانا ایک سالانہ تقریب ہوا کرتی تھی۔ والدین ہمارے تعلیم کے زیادہ فکر مند نہ ہوا کرتے تھے اور نہ ہی ہماری تعلیم ان پر کوئی بوجھ تھی۔ سالہ سال ہمارے والدین ہمارے اسکول کی طرف رخ بھی نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ ہم میں ذہانت جو تھی۔ اسکول میں مار کھاتے ہوئے یا مرغا بنے ہوئے ہمارے درمیان کبھی آنا، ایگو کا آنا، مطلب کہ جو انا کا آنا، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا۔ انا کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، یہ معلوم ہی نہیں تھا۔ مار کھانا ہمارے روزمرہ زندگی کی مارنے والا اور مار کھانے والا دونوں ایک دوسرے سے شکایت بھی نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے سے دوسرے دن ایک جیسے ہوا کرتے تھے۔ ہم اپنے والدین سے کبھی نہ کہہ سکے کہ ہمیں ان سے کتنی محبت ہے، نہ باپ ہمیں کہتا تھا کیونکہ آئی لو یو کہنا تب رائج نہ تھا۔ ہمیں معلوم بھی نہ تھا کیونکہ تب محبتیں زبان سے ادا نہیں کی جاتی تھیں بلکہ ہوا کرتی تھیں۔ رشتوں میں بھی کوئی الگ بندھی نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ وہ خلوص اور محبت سے سرشار ہوا کرتے تھے۔ سچائی یہ ہے کہ ہم یا ہماری عمر کے قریب سبھی افراد اپنی قسمت پر ہمیشہ راضی رہے۔ ہمارا زمانہ خوش بختی کی علامت تھا، اس کا موازنہ آج کی زندگی سے کر ہی نہیں سکتے۔ تھینک یو، شکریہ۔